अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी का गुलाम हूँ। मैं भी 15 मिनट वाला ही हूँ। शहरियान नांदेड़ और बिलखुसूस मुसलमानों का और तमाम राय दहिंदगान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जिद्दोजहद की, काम किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। मैं इन तमाम का शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आप तमाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही को जिताने के लिए जितनी कोशिश करनी चाहिए थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ने उतनी कोशिश की है। हार और जीत जब इलेक्शन आते हैं, मुकाबला होता है तो कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अपने हौसलों को, अपने इरादों को आप बाकी रखें और क़ायम रखें। इंशाअल्लाह ताला एक दिन ज़रूर आएगा कि हम लोग कामयाब होंगे। और फिर से इलेक्शन आ रहा है, कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहेंगी। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही, आपका खादिम, हर वक्त इससे पहले भी आपके दरमियान में था, आज भी हूँ और आइंदा भी रहूँगा। और कोई हरगिज़ ये ना समझे कि जिसने मेरे मुखालिफ में काम किया है तो ये हरगिज़ वो ना समझे कि मैं सैयद मोइन के पास जाकर अपने मसाइल को कैसे ले जाऊँ, बल्कि जो लोग मेरे मुखालिफ में काम किए हैं, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, हर एक के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं इंशाअल्लाह ताला। और यकीनन आप तमाम को मैं तयक़्क़ुन देता हूँ कि जिस जोश और जिस वलवले के साथ में मैंने पहले काम किया था उसको मैं क़ायम रखूँगा। आज भी उसी अंदाज़ में इंशाअल्लाह ताला काम करूँगा। और मैं फिर से आप तमाम का एक मरतबा शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेहनतें की, रात भर जागे और पोलिंग बूथ पर रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीक़े से मेरा साथ दिया, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और पार्टी के ज़िम्मेदारान का अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और यहाँ पर जाबिर अहमद साहब, MLA कौसर मोहिउद्दीन साहब और हमारे पार्टी के तमाम ज़िम्मेदारान यहाँ पर जिन्होंने मेरे लिए इलेक्शन की तशरीह मुहिम में हिस्सा लिया, उन तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। और फिर से मैं एक मरतबा साउथ की तमाम जनता से और ख़ास तौर से मुसलमानों से ये कहता हूँ कि आप लोग अपने हौसलों को क़ायम रखें, अपने इरादों को, अपनी हिम्मतों को क़ायम रखें। अफसोस की ख़तई ज़रूरत नहीं है, नाउम्मीदी की ख़तई ज़रूरत नहीं है। हमने हमेशा उम्मीद से काम लिया है और उम्मीद हमें किसी से है तो अल्लाह से है। इंशाअल्लाह ताला हर नाकामी के बाद में कामयाबी मिलती रहेगी और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि फिर से इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक मुकाम नांदेड़ में हासिल हो और हमारी कोशिशें जारी और सारी रहेगी। और फिर आखिर में ये कहता हूँ कि जो खामियाँ हम में रही है इलेक्शन के दरमियान में, हम उसको तलाश करेंगे अपने पार्टी वर्कर्स के साथ में, पार्टी के ज़िम्मेदारों के साथ में, और उन तमाम खामियों पर हम उस खामियों का जायज़ा भी लेंगे और उसको सुधारेंगे इंशाअल्लाह ताला और आने वाले इंतखाबात में इंशाअल्लाह उसकी भरपाई करेंगे। जिस तरह के नताइज की तवक्कुह की जा रही थी वो नहीं मिले, तो ऐसे में आप किस तरह की वजूहत मानते हैं? देखिए, 4 माह पहले जून में जो रिज़ल्ट आया है पार्लिमानी इंतखाबात का, तो महाराष्ट्र के अवाम ने जो मैंडेट दिया था महाविकास आघाड़ी को, जिसमें 30 सीट्स आए थे महाविकास आघाड़ी को, तो उसी वक्त ये बात महाराष्ट्र के अंदर अवाम ने इस बात का इजहार किया था कि हम लोग बीजेपी को सत्ता से दूर रखेंगे। और यही वजह रही कि पार्लिमानी इंतखाबात में महाराष्ट्र की अवाम ने एक बड़ा मैंडेट महाविकास आघाड़ी को दिया और उसको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बीता, बल्कि 4 महीने कबल जो इंतखाबात हुए महाराष्ट्र में पार्लियामेंट के, उस वक्त के तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन जैसे ही इंतखाबात का वक्त आता है असम्बली के, तो आप ख़ुद भी गौर करिए कि जो सर्वे आ रहे थे, जो रिपोर्ट्स आ रहे थे, तो तमाम के तमाम सर्वे और रिपोर्ट्स
یہ بی جے پی کے اگینسٹ میں جا رہے تھے، اور کسی ایک سروے میں بھی، کسی ایک رپورٹ نے اس بات کی یا اس بات کا سروے رپورٹ میں اظہار نہیں ہوا کہ 70 سے زائد یا 60 سے زائد بی جے پی کو سیٹ مل رہے ہیں، لیکن اچانک بمپر میجورٹی کے ساتھ میں بی جے پی کا آ جانا، آپ خود بھی اس بات پر غور کر رہے ہوں گے کہ وہ بی جے پی جس نے اپنے پاس میں جتنے بھی پولیٹیکل ہتھیار تھے وہ تمام کی تمام باہر نکال دیے تھے، ہر ایک طریقے کی یوجنا کو باہر نکالا، فرقہ پرستی سے کام لیا، ہر وہ چیز جو کر سکتے تھے وہ کر دیکھی، لیکن باوجود اس کے بی جے پی کو 60-70 سے زائد سیٹیں نہیں مل پا رہی تھی، یہ تو حقائق ہے، آپ تمام کو معلوم ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مہاراشٹر کی عوام اور بالخصوص مہاراشٹر کے مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ایک ایسا بیان جاری ہوتا ہے اور اس بیان پر یا اس بیان سے ان کی تائید پر دیے ہوئے امیدواروں کو کتنا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا یا جیت کر آئے یا نہیں آئے وہ بات الگ ہے، لیکن اس بیان کے وقت ہی میں شاید آپ میں سے 2-4 لوگ میرے ساتھ میں تھے، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ جس وقت بیان جاری ہوا تائید کا تو اس میں کتنے تائیدی امیدواروں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا یہ بات الگ ہے، لیکن اس کا فائدہ یقیناً ہندوتوادی سنگھٹنوں کو ہوگا، بی جے پی کو ہوگا، اور وہی ہوا۔ نتائج آپ کے سامنے ہے کہ آج بمپر میجورٹی کے ساتھ میں 230 سے زائد سیٹس پر بی جے پی اور اس کے ساتھ میں ملی ہوئی جماعتیں آج یہاں پر مہاراشٹر میں آ چکی ہیں۔ ناندیڑ دکشن کے جو امیدوار ہیں ان کی نہ کوئی جان پہچان ہے، نہ کبھی انہوں نے کبھی کسی سے ملاقات کی، اس کے باوجود بھی پورے مہاراشٹر میں ایک اکثریت سے بی جے پی آج کامیاب ہوئی ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں یہ جو معاملہ ہے سیدھا مولانا سجاد نعمانی سے جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نہیں، آپ خود بھی غور کریے اور اس کا تجزیہ کیجئے آپ لوگ کہ بی جے پی نے پرٹیکولر ایک بیان کو ان کے پرچار کا، ان کے پرسار کا ایک حصہ بنایا تھا، خود دیویندر فڈنویس ہو یا بی جے پی یا آر ایس ایس کے لوگ ہو، صرف ایک ہی بیان چلا رہے تھے، وہ بیان تھا اوٹ جہاد کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی تنظیم، ادارے یا کسی شخصیت کی بیان سے اگر سامنے والے متحد ہوتے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے، اور ریزلٹس آپ کے سامنے، نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ اس بیان کے بعد میں فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا، آپ کیا کرنے جا رہے تھے اور کیا کر چکے آپ۔ اس بارے میں تو مہاراشٹر کی عوام دیکھ رہی ہے، سوچ بھی رہی ہے، اور کئی لوگوں کے میں دیکھ رہا ہوں 3 دن سے کہ ریزلٹس کے بعد میں بہت سارے سوشل میڈیا پہ کامنٹس آ رہے ہیں، اور اس کامنٹس کے اندر لوگ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور ان کا سوال جائز ہے۔ کچھ مولانا لوگ اگر کچھ اس طرح کی رہنمائی نہ کرے تو ان پر الگ تنقید ہوتی ہے کہ آپ صرف مسجدوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، سیاست میں آپ کو کوئی مداخلت نہیں کرتے۔ تو اس سوال سے بچنے کے لیے انہوں نے باضابطہ سروے کروایا، بیان جاری کیا کہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی، تو کیا پھر اس طرح سے ان کو نہیں کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے پھر مولانا لوگ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی انتخابات میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا ایک اچھے نتائج آئے، تو ان نتائج پر جس طریقے سے کام کیا گیا تھا پارلیمانی انتخابات میں، شاید اسی طریقے سے اگر کام ہوتا تو آج بھی نتائج اچھے آنے کے امکانات تھے مہاراشٹر کے اندر۔ لیکن جس طریقے سے بیان دیا گیا باضابطہ طور پر، تو اس سے آپ خود دیکھیے کہ 288 سیٹوں پر جن امیدواروں کی تائید اور حمایت کی گئی، اس میں سے تائید کردہ کتنے امیدوار جیت کر آئے، یا اس بیان کے بعد میں 230 کی میجورٹی کے ساتھ میں جن کو آپ روکنا چاہ رہے تھے وہ آئے۔ آپ کے انتخابی حلقے میں اگر ہم
हम देखा जाए तो अगर उस बात पर पूरी तरह अमल किया होता तो शायद 15,000 जो वोट मिले वो भी नहीं मिलते। एक तरह से उनकी बात को यहाँ पे कुछ लोगों ने नज़रअंदाज भी किया है। नहीं, मैं वही तो, मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि आपने जिनके लिए ये जो बयान दिया था उन्हें कितना फ़ायदा हुआ वो आपके सामने है, लेकिन उसी बयान को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने अपने प्रचार प्रसार का जो हिस्सा बनाया और उसको घर घर तक पहुंचाया, तो इसमें मुत्तहिद कौन है? आप गौर करिए कि यही उत्तर का रिज़ल्ट और दक्षिण का रिज़ल्ट 2019 का दोनों असेंबली हलकों का आपके सामने है कि रिज़ल्ट्स कितने पे आया था। 46 पे एक रिज़ल्ट आया था, 62 पे एक रिज़ल्ट आया था, लेकिन वहाँ पर तमाम के तमाम फ़िरका परस्त जमातें एक होकर अपने एक ही उम्मीदवारों को उन्होंने चुना और उसको उनका टॉपिक एक ही चल रहा था, फतवा वर्सेस भगवा। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ कि अमली तौर पर अगर कोई लोग ये अब अगर समझ रहे हैं, हमारे अगर मजहबी रहनुमा हैं, अगर वो चाहते हैं कि कोई रेवोल्यूशन आना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए, तो अमली तौर पर मैदान में उतरकर सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। और जो लोग सिर्फ आखिरी मरहले के अंदर 4-8 दिनों में मैदान में आते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग अमली तौर पर महाराष्ट्र में कई एक पार्टी है या खुद की एक नई पार्टी बनाइए। आपको अगर ये तमाम पार्टी से अगर पसंद नहीं भी है, खुद की एक पार्टी बनाइए और खुद की एक पार्टी बनाकर आप लोग खुद सियासत में हिस्सा ले सकते हैं। तो अमली सियासत में जब तक हम हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ वो 4-8 दिन के अंदर आपके बयान से, आपके फैसले से पूरी उम्मत का नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, इसका तो तज्ज़िया होना चाहिए। और आप खुद गौर करें कि हमारा जिस मज़हब से ताल्लुक़ है, हम उसका जायज़ा लेते हैं, नुकसान क्यों हुआ, फ़ायदा क्यों हुआ। और जहाँ पर मिली नुकसान की बात आती है तो आप करने एक जा रहे थे, हो एक गया है। और आपकी ज़हनियत तो माशाअल्लाह, आप एक ज़हीन आदमी हैं, दूरंदेश आदमी है, दूरंदेश शख्सियत है। बावजूद इसके सब जो कुछ हुआ है और जो नताइज हमारे सामने हैं, वो नताइज तो भरपूर आज फुल्ली मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जो सत्ता में आई है वो बता रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तहमत लगाया कि तुम बीजेपी की बीटुम हो, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कई शहरों में, कई जिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तो उम्मीदवार ही नहीं थे सामने। तो ये क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, गौर करिए कि महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, कहीं पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जाती है तो हमारा मकसद होता है कि दबे कुचलों की, मुसलमानों की एक आवाज़ हो, एक नुमाइंदगी हो, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे चुन के आए और उनको हक़ और उनका इंसाफ मिले। लेकिन ये इल्ज़ाम तराशियाँ तो चलती रही। बावजूद इसके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 288 में से सिर्फ हमने 16 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, सिर्फ 16 सीट हमने लड़ाए थे। तो आप बताइए, जहाँ पर एक जमात जिसके कई महाराष्ट्र के बल्दियात में अपने उम्मीदवार है, अराकीन बल्दिया है, चाहे मुंबई हो, अकोला हो, अमरावती हो या औरंगाबाद हो, कई कॉरपोरेशंस में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स है, वहाँ पर अराकीन बल्दिया है, 2 हमारे MLA मौजूद थे, कई पोजीशन सेकंड की पोजीशन थी। बावजूद इसके हमने सिर्फ 16 सीटों पर अपने आप को सीमित किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी सत्ता में आए। लेकिन वहीं पर दूसरी पार्टी का अगर जायज़ा ले, VVA का जायज़ा ले, वंचित का जायज़ा ले, तो वंचित कॉरपोरेशन में नहीं है, ना वंचित के कोई उम्मीदवार अराकीन असम्बली है, एक भी नहीं है, ना मुंतखब होके आए हैं पिछले कई सालों में, पिछले 10 सालों में, ना एक पार्लियामेंट का उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना उनके असम्बली में उनके अराकीन असम्बली है, ना रुकने बल्दिया है उनके। बावजूद 200 से ज़ायद वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र के अंदर अपने उम्मीदवारों को उतारा। तो बताइए कि आज बीजेपी का साथ कौन दे रहे हैं? आपको खुद को सोचना होगा
کہ آج پورے مراٹھواڑہ کے اندر تقریباً 8 سیٹوں پر مہاراشٹر میں اور اس سے زائد سیٹوں پر ونچت بہوجن آگھاڑی کی وجہ سے نقصان پہنچا. ناندیڑ اتر میں مجلس اتحاد المسلمین نے بہت بڑی قربانی دے کر اپنے امیدوار کو وہاں سے کھڑا نہیں کیا. آج جو کانگریس پارٹی کے امیدوار ہے عبدالستار وہ 2nd نمبر پر ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی احسان کا بدلہ احسان سے دیا جا سکتا تھا کہ ہم نے اتنی بڑی قربانی جو دی تھی اتر سے. ہم کو یہ سوچ تھی اور ہمیں یہ تیقن بھی دیا گیا تھا کہ کانگریس کے لوگ جو ہے خاص طور سے مسلمان آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن وہ لوگ تو باضابطہ طور پہ کس کا ساتھ دیے، کیسا ساتھ دیے، اور بالکل ایسا لڑ رہے تھے جیسا کہ ان کا کوئی رشتہ دار الیکشن میں ٹھہرا ہوا ہے. پیسوں کی بھرمار تھی. اور ایک بات کی بڑی تکلیف ہے کہ خیر الیکشن تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن یہ بہت دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ مسلمانوں کو قسم کھلا کر اور عجیب طریقے کا ماحول تھا کہ ان کو جو جس طریقے سے نوٹوں کی بارش کی گئی، تو یہ سب کام تو کانگریس نے کیا ہے. عبدالستار نے کہا ہے کہ ان کی ہار کا کارن ونچت بہوجن آگھاڑی کے کینڈیڈیٹ ہے. وہ تو نظر بھی آ رہا ہے. صرف ناندیڑی کی بات نہیں ہے، میں تو آپ کو اطراف و اکناف میں کئی ایسے سیٹس ہے، اگر آپ فگرز نکالیں گے تو آپ کو نظر آئیں گا کہ یہاں پر ہمارے پاس خود دیکھ لیجئے آپ، ہمارے پاس اورنگ آباد کے 2 سیٹ ہیں. وہ 2 سیٹ میں ونچت بہوجن آگھاڑی نے کتنے ووٹ لیے اور ہمارے امیدوار کتنے ووٹ سے ہارے، اس کا جائزہ لیجئے آپ. وہی حال سولاپور کا ہے، دھلیا کا ہے. تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ مجلس اتحاد المسلمین کم سیٹوں پر لڑانے کی وجہ یہی تھی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ بی جے پی یہاں پر سत्ता میں آئے. اور جو لوگ 200 سیٹ لڑائے اور ان کا یہ بیان بھی شروع ہو گیا تھا کہ جب ہمارے کچھ سیٹ آئیں گے تو ہم بی جے پی کے ساتھ بھی جائیں گے، تو عوام نے یہ سوچنا چاہیے کہ کون سی پارٹی کے کون سے کیا خیالات ہیں، ان کا ٹارگٹ کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور بی جے پی کی مدد کون کر رہا ہے جانے انجانے میں، یہ بھی غور کرنا چاہیے. آپ نے دکشین میں کہا کہ پیسے بانٹے کانگریس کے امیدوار نے، انہوں بھی تو ون نہیں ہوئے. وہ میں یہی تو بول رہا ہوں کہ جو لوگ پیسے بانٹ کر ووٹ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، آج ان کو بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا. جو لوگ ہمیں ہرانے کے لیے نکلے تھے اور اپنے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بس ان کا رشتہ دار ٹھہرا ہوا ہے تو ان کو جتانے کے لیے نکلے تھے، تو تم نے ہمیں ہرانے کی کوشش کی، لیکن تم جسے جتانا چاہتے تھے وہ بھی تو ہار گیا. اور یہ سب کام جو کیا گیا، آپ خود غور کریے کہ پیسے کا ایک بھرپور استعمال ہوا پیسے کا ناندیڑ کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں پہلی مرتبہ کانگریس نے اتنا پیسہ بانٹا ہے ناندیڑ کے دکشن کے علاقے کے اندر کہ شاید ہی پچھلے امیدواروں نے کبھی پیسے کا اتنا استعمال کیا. اور میں اسٹیج سے کہہ رہا تھا آپ کو، آپ بھی غور کرے ہوں گے کہ جو دے رہے وہ لے لو، کم دے رہے تو زیادہ لو. تو باضابطہ یہ کہا گیا مسلم امیدواروں نے، مسلم جتنے ہمارے سابقہ کے کارپوریٹرس ہیں کانگریس کے مسلمان، انہوں نے خود میٹنگ کی باضابطہ امیدوار کے ساتھ میں اور کہا کہ ہم اگر ایسے ہی انہیں پیسے دے دیں گے تو جو معین نے کہا اس بات پر عمل ہو جائے گا، تو ایک کام کریں کہ ہم ان کو قسم کھلا کے پیسہ دیں. تو یہ بھی کام ہوا اس الیکشن کے اندر. آپ کے 2014 کے ریزلٹس ہم دیکھیں اور 19 کے ریزلٹ 19 کے دیکھیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ووٹوں کا ایک دم ڈاؤن فال ہوا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہے کہ آپ کی مقبولیت برقرار ہے، آپ ایک اہم لیڈر کے طور پر لوگ آج بھی آپ کو مانتے ہیں، تو یہ ووٹ جو آپ کو کب ملے اس کے لیے کیا وجوہات؟ دیکھیے، اس سے پہلے میں بتایا ہوں کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا ایک فطری طور سے ایک روحانی اٹیچمنٹ ہے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ میں، اور یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو یہ بات لگی کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے. تو ایک بہت بڑا طبقہ جن کی تائید حضرت نے کیے تھے، ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، ان کے ساتھ انہوں نے ووٹ دیا، ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ گئے. تو یہی حقیقت ہے کہ حضرت کے بیان کے بعد جتنے تائیدی امیدوار تھے حضرت کے، تو ان کے ساتھ گئے، خالی ناندیڑ ہی میں نہیں بلکہ پورے مہاراشٹر میں.
لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت کی بات پہ عمل کیا یا جن امیدواروں نے جب ایک سہارا لیا چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی خدمات ناندیڑ میں کتنی ہے، لیکن ایک پہلا امیدوار میں نے دیکھا ناندیڑ میں ایسا کہ بالکل مولانا کی تصویر کو گلے میں لٹکا کے، پوسٹر پہ چپکا کے، ہینڈ بل بنا کے، ہر تصویر پہ صرف مولانا حضرت نظر آ رہے تھے. تو ایک عالم دین کی فوٹو کو اپنے پرچار کا ذریعہ بنا کے، ان کو پرچار کا ذریعہ بنا کے ووٹوں کی خاطر جو کام کیا گیا ہے، اس کی کوئی نظیر تو شاید ہی ناندیڑ کے پچھلے الیکشن میں کبھی نہیں ملتی. اور بار بار اس بات کو دہرایا گیا کہ حضرت کی تائید ہے، حضرت ساتھ میں ہے، حضرت کی تائید ہے، حضرت ساتھ میں ہے. یہ بات بتائی گئی تو یقیناً عقیدت مند تو ہر جگہ ہے. اور وجہ یہ بھی رہی ہے کہ آپ کے بیان کے بعد میں جو لوگ واقع دلی طور سے، روحانی طور سے آپ سے جڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت کی بات پہ عمل کیا اور ہمارے مخالف امیدوار کا ساتھ دیا. اس سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے. لیکن اس وقت میں نے ایک بات کیا تھا کہ کسی کی تائید اور حمایت اس طریقے سے کی جائے گی، اس چیز کی مجھے امید نہیں تھی. جو لوگ سروے بھی کیے تھے، سروے کر کے گئے، اور پتہ نہیں 288 سیٹوں کا کس طریقے سے اتنا فاسٹ سروے ہوا اور کیسے سروے ہوا. جبکہ مجھے تو یہ بھی بات بتائی گئی کہ جس پارٹی کی بات آپ کر رہے ہیں، جس کو مولانا نے تائید کیے، تو مجھے تو یہ بھی معلوم ہوا کہ مولانا نے کھل کے کہا تھا کہ آپ فلاں پارٹی سے ہے، میں آپ سے بات بھی نہیں کروں گا، آپ لوگ چلے جائیے یہاں سے. کیونکہ ان کا اور فڈنویس کا رشتہ کیا ہے، وہ مولانا کے سامنے تھا. لیکن باوجود اس کے تائید کرنا اور اس تائید کے بعد میں کتنا اثر ان کے تائیدی امیدواروں پر ہوا یا اس کے برخلاف جو نتائج آئے ہیں آج، اور اس کو لے کر، وہ تائید کو لے کر یا پھر ان کے اعلان کو لے کر جو بی جے پی نے اپنے پرسار اور پرچار کا حصہ جو بنایا تھا، خود دیویندر فڈنویس جو ڈپٹی سی ایم رہے ہیں، وہ جگہ جگہ بتاتے پھر رہے تھے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کرنے کچھ اور جاتے ہیں، ہو کچھ اور جاتا ہے. لیکن اس وقت میں نے، آپ بھی شاید اس کے گواہ رہیں گے کہ اس وقت کہا تھا کہ میں نے کہ جس طریقے کا بیان آیا ہے اور جس طرح سے آیا ہے، شاید یہ کام اگر خاموشی سے ہوتا تو کچھ اور اس کے نتائج ہوتے. لیکن علانیہ طور سے جو کیا گیا، تو آج نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ متحد ہم ہونے کے بجائے متحد وہ ہوئے. اور پچھلے، میں سمجھتا ہوں کہ 60-70 سال میں وہ لوگ جو متحد نہیں ہوئے تھے، آج اس طریقے سے متحد ہوئے کہ 230 سیٹوں پر وہ لوگ آ گئے. ان نتائج کو ای وی ایم میں گھوٹالے کے طور پر بھی کچھ لوگ الزامات لگا رہے ہیں. ان کا ڈاؤٹ ہے کہ اس طرح سے ہوا ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے ای وی ایم کا بھی کچھ فراڈ ہو سکتا ہے اس پورے نتائج؟ اب وہ آپ کے سامنے تمام چیزیں ہیں، ہر ایک کی الگ الگ رائے ہوتی ہے، ہر ایک الگ الگ رائے دیتا ہے.